أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ جو دعویٰ اصل میں سورہ یونس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور خدا کی توحید پر قائم رہنا ہے، اب ان آخری 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعوے کو تفصیل سے بیان کیا، اور یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اور ان سے کہیے کہ اے انسانیت کے تمام افراد، پوری دنیا کے لوگوں، سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ ان کنتم فی شک، اگر تم اس شک میں ہو، تمہیں کوئی تردد ہے، تم یقین کی کیفیت سے باہر نکلے ہوئے ہو، من دینی، میرے دین کے بارے میں، تم سمجھتے ہو کہ میرا دین مناسب نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دین مناسب ہے، تو اگر تمہیں اس شک نے گھیر لیا ہے تو فلا اعبد الذین، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ میں اپنا مسلک، اپنا مشرب، اپنا طریقہ زندگی تمہیں صاف بتا رہا ہوں کہ تمہیں اگر شک ہے میرے بارے میں کہ میں کسی غلط راہ پر چل پڑا ہوں، تو دیکھو مجھے پورا یقین ہے کہ جس راہ پہ میں چل رہا ہوں یہ بالکل حق، بالکل سچ، ہم ہرگز اس راستے سے نہیں ہٹ سکتے، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور اسی میں یہ اصل میں تو آ گئی وحی کی دلیل، اور دلائل کی 3 قسمیں پچھلے سال جو ذکر کی تھیں، اس میں ایک قسم یہ بھی تھی نا کہ عرض کیا تھا کہ وحی سے جو دلیل ملتی ہے اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ کل انی امرت، آپ کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا، کل انی نہیت، آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس چیز سے منع کیا گیا۔ کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی کسی سے نقل نہیں ہے، صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کام سے مجھے منع کر دیا ہے، میں کوئی دلیل تمہاری نہیں سنتا، بس خدا نے مجھے روک دیا۔ یہاں بھی یہی اللہ نے فرمایا ان سے صاف صاف کہیے کہ اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تو یاد رکھو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولیکن، اور لیکن اعبد اللہ، میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں کھینچ لیتا ہے۔ کیسا زبردست لفظ، الذی یتوفاکم، جو اللہ تمہیں کھینچ لیتا ہے پورے کا پورا، یعنی موت دے دیتا ہے۔ دنیا کا اس لفظ کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اس ایک لفظ میں 3 چیزیں جمع کر دی۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، خواہ وہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہوں یا مسلمان ہوں یا کوئی بھی عقیدہ ہو کسی کا، جو یہ کہے کہ موت اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے، سب اسی کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ تمہارا آخر جتنا بھی شرک ہے، اللہ کی جتنی صفات کے بارے میں بھی تمہیں گمراہی ہے، تم جو چیز بھی کہتے ہو کہ رزق کوئی دیتا ہے، دولت کوئی دیتا ہے، زندگی کوئی دیتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کی ولادت، پیدائش، ان کے اولاد کا دینا کوئی اور، موت کے بارے میں تو تم سب جانتے ہو نا کہ فلاں مار دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو میں ہمیشہ اسی کی عبادت کروں گا۔ جب موت اس کے قبضے میں ہے تو دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ پھر وہ جو خود کہتا ہے کہ میں جو جس کو تم کہتے ہو وہ موت دے رہا ہے، جب وہ خود کہتا ہے کہ موت کے بعد میں تمہیں زندہ کر دوں گا، تو جس کو قدرت موت پہ حاصل ہے اسے قدرت دوبارہ زندگی دینے پہ کیوں نہیں؟ وہ یقیناً تمہیں زندہ کرے گا۔
اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ میں اس کی عبادت کروں گا جو مجھے موت دیتا ہے. اللہ تعالی نے یہ لفظ میں جو تمہیں موت دیتا ہے، تو دلیل قائم کی ان پہ کہ میں تو قائل ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آتی ہے، تم بھی تو اس بات کے قائل ہو، تم بھی تو اس دلیل کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے بہترین اصول قرآن نے یہاں بتا دیا کہ آدمی جب بھی اپنے مخالفین سے بات کرے تو بنیاد اس دلیل پہ رکھنی چاہیے، اس چیز پہ رکھنی چاہیے جو دونوں فریقین کے درمیان مشترک ہو. کیونکہ اگر بنیاد رکھے گا اس چیز پر جس چیز کو ایک فریق سرے سے مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بات بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی عبادت کروں گا، یہ کہیے ان سے جو پروردگار تمہیں پورا کھینچ لیتا ہے، یعنی روح اور جسم دونوں اس کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، پورے کا پورا وہ تمہاری روح کو لے لیتا ہے، پھر تمہارا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہی کے حکم سے وہ گلتا سڑتا بھی ہے اور اللہ ہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا. تو وہ تم اس کا تو انکار نہیں کرتے. جب تم انکار نہیں کرتے کہ موت خدا کے قبضے میں اور میں بھی انکار نہیں کرتا، تو چلو اس مشترک بات سے بات شروع کرتے ہیں کہ پھر زندگی کس کے قبضے میں. پھر جو موت دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ آخرت آنی ہے تو اب اس کی بات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے اس کی کہ انسان مذہب میں یا کسی بھی چیز میں اپنے سیکنڈ اینڈ پہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کرے تو دلیل اس کو بنانا چاہیے جو اس کے اور اس کے درمیان مشترک ہے. اس لیے جتنے لوگ اہل تشریح کے رد میں احادیث پیش کرتے ہیں کہ بخاری میں یہ آیا ہے، مسلم میں یہ آیا ہے، ہمیں اس پہ اس لیے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی وہ تو کہتا ہے میں بخاری کو مانتا ہی نہیں، میں تو اس حدیث کو مانتا ہی نہیں، تم مجھے کیوں اس سے دلیل دیتے ہو؟ کسی عیسائی کو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے لہذا تم مان جاؤ، تو وہ کہے گا میں تو اس آدمی کو مانتا ہی نہیں، بھی ان کی رسالت ہی کا سرے سے قائل نہیں ہوں، تو تم مجھے اس کی دلیل کیوں دے رہے؟ اس لیے جب دین کی دعوت دینی ہو تو حکمت یہ ہے کہ انسان اس بنیاد کو اپنے اور اس کے درمیان تلاش کرے جس بنیاد کو وہ خود بھی مانتا ہو. اللہ کی توحید کو اگر وہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا ہے تو اس بنیاد کو بنانا چاہیے، بات کی بنیاد کہ تم بھی مانتے ہو اللہ ہے میں بھی، اور اختلاف اس میں ہے کہ تم کہتے ہو تین ہے اور میں کہتا ہوں ایک ہے، تو چلو اب عقل سے بات کرتے ہیں کہ کیا وحی کہ تم قائل ہو، یہ بتاؤ آخری وحی کب نازل ہوئی؟ ایک آدمی صرف سے وحی کو ہی نہیں مانتا، اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو آپ اسے بائبل کا حوالہ دیں، قرآن کا حوالہ دیں، سب برابر. اس انسان سے پھر خالص عقل کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے کہ اچھا عقل کی بنیاد پہ تم بتاؤ کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، کوئی ہستی ہے یہ خود سب کچھ فزکس کے تھرو چل رہا ہے. یہ چیزیں اور اس کے لیے بڑے گہرے علم کی اور مطالعے کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے حقیقی معنی میں لو لگانے کی ضرورت ہے. جب آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے اور اندر پاک ہوتا ہے تو اللہ ان دلائل کو الہام بھی کرتا ہے، دل میں بھی ڈالتا ہے کہ ایسے بات کرو. اس لیے قرآن نے لفظ وہ استعمال کیا ہے ان سے کہیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں پورے کا پورا لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یعنی وفات دے دیتا ہے. وہ امرت اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. اللہ نے مجھے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ میں رہوں ایمان والوں میں سے. یہ دلیل وحی کا انداز کہ تمہارے نزدیک کتنا ہی خدا کی بندگی کو توڑنے کے دلائل عقل سے، اور کتنے ہی مجھ سے پہلے لوگ گزرے ہیں اس کائنات میں. تم جتنے مرضی ان کے دلائل لے آؤ کہ فلاں بھی یہ کہتا تھا، فلاں بھی یہ کہتا تھا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نقل کرتے چلے جا رہے، اور میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عقل میں تو خدا نے پابند کر دیا ہے. اس نے کہا ہے وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور اللہ نے مجھے پابند کیا ہے اس بات کا کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں. اور صرف اسی کا نہیں